بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نائٹ دوبارہ اسلامی لشکر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ قبل اس کے مسلمانوں کی صفوں سے کوئی اور سپاہی نکل کر اس صلیبی نائٹ کا مقابلہ کرتا۔ مشرق کی سمت سے صحرا کے اندر بگولوں کی طرح ریت اڑتی دکھائی دی۔ دونوں لشکر غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ فضا میں اڑتی ہوئی ریت کی چادر جب پھٹی تو دونوں لشکروں کے قریب دو سوار نمودار ہوئے۔ وہ اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں اس میدان کے ایک تیر کی مسافت پر آئے جہاں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھے کھڑے تھے تو ان میں سے ایک وہیں رک گیا اور دوسرا نقاب پوش اس طرح اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھا کہ اس کی ابا دور دور تک لہریے لیتی ہوئی ہوا میں اڑ رہی تھی، جس کے نیچے اس کی زیرہ چمک رہی تھی۔ اس کے سر پر خود تھا جس کا نقاب اس نے اپنے چہرے پر گرا رکھا تھا اور اس کا چہرہ پہچانا نہ جا سکتا تھا۔ اس کا گھوڑا جس کی سانس دونکنی کی طرح چل رہی تھی سیاؤں سیاؤں کی آوازیں پیدا کر رہا تھا۔ میدان کے وسط میں مقابلہ کرنے والے نائٹ کے پاس آ کر اس اجنبی نقاب پوش نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی۔ اس کا گھوڑا دونوں لشکروں کے درمیان اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر زور سے ہنہنایا اور پھر وہ زور زور سے نتنے پڑپڑاتے ہوئے باری باری زمین سے اپنی ٹانگیں اٹھا کر کلیلیاں کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی مضبوط اور عیالوں سے بری ہوئی گردن کمان کی طرح دوہری کر رکھی تھی اور اس کا منہ زمین کی طرف جھک گیا تھا۔ نقاب پوش اپنی تلوار اور ڈال سنبھال کر اپنے گھوڑے سے کود پڑا۔ پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس نائٹ کی طرف اس انداز سے بڑھا جیسے ایسے میدانوں میں چھا جانے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہو۔ نائٹ جو اس سے پہلے دو مسلمانوں کو موت کی نیند سلا چکا تھا بڑے فخریہ انداز میں اپنی چھاتی تانے اس نقاب پوش کی طرف بڑھا۔ اس نقاب پوش نے نزدیک آ کر نائٹ پر حملہ کیے بغیر یوں ہی پوری قوت کے ساتھ اپنی تلوار 3-4 بار ہوا میں بڑی تیزی سے لہرائی جس سے سائیں سائیں کی تیز اور وحشتناک آوازیں پیدا ہونے لگی، بالکل یوں جیسے چمڑے کے کئی موٹے کوڑے پوری قوت کے ساتھ یکبارگی ہوا میں مار دیے گئے ہوں۔ نائٹ نے آگے بڑھ کر فوراً اس پر حملہ کر دیا۔ نقاب پوش نے اس کا حملہ بڑی آسانی سے اپنی ڈال پر روک لیا اور پھر اس نے جوابی حملہ کیا کچھ اس صورت اور تیزی کے ساتھ جیسے چشم زدن میں آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک برقی تیز لہریں کھوندی ہوں۔ پھر اس نے رکے اور دم لیے بغیر بے روک طوفان کی طرح حملے شروع کر دیے اور نائٹ کو پیچھے دھکیلنے لگا تھا۔ دونوں لڑتے لڑتے ایک جگہ رک گئے۔ پھر نقاب پوش نے چنگاڑتی ہوئی آواز میں تکبیر بلند کی اور اس کے ساتھ نائٹ نے دیکھا اس نقاب پوش نے مافوق الفطرت انداز میں کچھ اس قدر تیزی کے ساتھ اپنے اور اس نائٹ کے اوپر اپنی تلوار کو چاروں طرف حرکت دینا شروع کی تھی کہ نائٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی تلوار کی چمک سے اس کے اوپر ایک سفید چادر سی تن گئی ہو۔ وہ اس بات کا تعین نہ کر پا رہا تھا کہ فضا میں کونتی ہوئی اس تلوار سے کس رخ میں اپنا دفاع کرے۔ ناگہاں اس نقاب پوش نے اپنی تلوار اس نائٹ کی تلوار پر ماری۔ نائٹ کی تلوار کا پل کٹ کر زمین پر گرا اور دستہ اس کے ہاتھ میں پکڑا رہ گیا۔ نائٹ اس اچانک اور غیر متوقع رد عمل پر گھبرا اٹھا تھا اور بڑی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تلوار کا دستہ پھینک دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈال سنبھال کر دفاع کے لیے مستعد ہو گیا۔ نقاب پوش چند لمحوں تک اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس نائٹ کو گھورتا رہا۔ اس نے اپنی تلوار نیام میں کر لی اور ڈال زمین پر پھینک دی اور اس طرح نہتھا ہو کر وہ نائٹ کی طرف بڑھا۔ نائٹ کے لبوں پر حیات بخش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے بھی ڈال پھینک دی اور آگے بڑھا۔ دونوں جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو نقاب پوش چیتی کی سی پھرتی سے جس لگا کر آگے بڑھا اور نائٹ کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ قبل اس کے وہ نائٹ کچھ سمجھ پاتا۔ نقاب پوش اس کا ایک بازو مروڑ کر اس کی پشت پر لے گیا اور دوسرا بازو اس کے گلے میں لپیٹتے ہوئے اس نے نائٹ کی پشت کو اپنی طرف کھینچا اور اس کا جسم اپنے دونوں گھٹنوں اور رانوں کے درمیان دبا لیا۔ نائٹ کو اس لمحہ یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا جسم کسی نے رسیوں میں جکڑ کر کسی درخت کے ساتھ باندھ دیا ہو۔ اس نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے اپنا آپ چھڑانا چاہا لیکن وہ اپنے جسم کو حرکت دینے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ نقاب پوش نے اسے اس طرح جکڑ لیا تھا جیسے جالا بننے والا مکڑا کیڑے مکوڑوں کو اپنی تاروں میں جکڑ لیتا ہے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نقاب پوش نے نائٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اوپر اٹھا کر اور بالکل اس طرح جیسے اس نائٹ نے ترک کو فضا میں اچالا، اس نقاب پوش نے بھی نائٹ کو فضا کے اندر کئی فیٹ تک اوپر پھینکا۔ نائٹ جب زمین پر گرا تو نقاب پوش نے دوبارہ اسے اٹھا کر فضا میں پھینک دیا اور یہ عمل اس نے 4 بار دہرایا۔ آخری بار جب نائٹ زمین پر گرا تو اس زہریلے نقاب پوش نے اپنا ایک پاؤں نائٹ کی گردن پر رکھتے ہوئے غرا کر کہا، میرا رب اگر تمہیں 1000 بار زندگی دے تو خدا کی قسم ہر بار میں تمہیں اس طرح رسوا اور ذلیل کر کے ماروں گا۔
پھر نقاب پوش نے نائٹ کی گردن پر اس طرح اپنے پاؤں کا بوجھ ڈالا کہ اس کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ نقاب پوش نے نائٹ کے سر سے خود اتار کر پھینک دیا، اپنی ڈال اٹھائی، نائٹ کی لاش کو بالوں سے پکڑ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور لاش کو گھسیٹتا ہوا وہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف بڑھا۔ رکن الدین بیبرس کے پاس آ کر نقاب پوش نے اپنے گھوڑے کو روکا، گھوڑے پر ہی بیٹھے اس نے نائٹ کی لاش کو اوپر اٹھایا، پھر وہ لاش اس نے رکن الدین کے پاؤں کے قریب زمین پر پٹخ دی۔ رکن الدین نے صرف ایک لمحہ نائٹ کی لاش کو دیکھا، پھر اس کی نگاہیں صحرا میں اس طرف اٹھ گئیں جہاں دوسرا نقاب پوش ابھی تک اپنے گھوڑے پر سوار اسی جگہ ستون کی طرح کھڑا تھا۔ رکن الدین نے وہاں سے اپنی نگاہیں ہٹائیں اور اپنے سامنے گھوڑے پر بیٹھے نقاب پوش پر جما دی۔ اس نے دیکھا اس نقاب پوش کی ابا سفید رنگ کے کردرے کپڑے کی تھی، اس کے خود کے اندر سے پسینہ بہہ رہا تھا اور زرہ کی کڑیوں کے اندر سے بھی پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ رکن الدین نے یہ بھی دیکھا نقاب پوش کا سفید گھوڑا پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ نقاب پوش بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھا رکن الدین کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ رکن الدین کے ہونٹ کپ کپائے، ترائے اور پھر اس نے نہایت عقیدت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، عمیر، میرے دوست، میرے بھائی، اپنے چہرے سے خود کا نقاب ہٹا دو، میرے سپاہی تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے آج کے مقابلے کو اگر میں سنہری حروف میں لکھ کر ساری دنیا میں پھیلا دوں تو بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ نقاب اتار دو میرے بھائی، میرا لشکر تمہیں دیکھنے کے لیے ایک عرصے سے بےتاب ہے۔ عمیر کا ہاتھ حرکت میں آیا، پھر اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ رکن الدین نے دیکھا عمیر کا چہرہ اور آنکھیں غصے میں ابھی تک سرخ تھے اور پیشانی سے پسینہ پہاڑی سوتوں کی طرح بہہ رہا تھا۔ مسلمانوں کی اگلی صف سے آخری صف تک سپاہیوں نے کسر پسر کرتے ہوئے یہ خبر پہنچا دی کہ عمیر بن خزام آ گیا ہے۔ رکن الدین نے صحرا میں کڑے دوسرے نقاب پوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، عمیر، تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ اپنی ابا کے پلو سے اپنا چہرہ پہنچتے ہوئے عمیر نے کہا، اوازن ہے۔ ابو نواس کہاں ہے؟ وہ لشکر کو لے کر آہستہ آہستہ اس میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مجھے یہاں پہنچنے میں دیر ہوئی ہے کیونکہ لوئی نے اپنے 4000 نائٹ ہماری تلاش میں لگائے تھے جن سے صحرا کے اندر ہماری مٹ بھیڑ ہو گئی۔ انہیں ختم کرنے میں مجھے کچھ وقت لگ گیا اور میں یہاں دیر سے پہنچا۔ مجھے اس نائٹ کے ہاتھوں اپنے عرب اور ترک بھائی کے شہید ہونے کا سخت صدمہ ہے۔ رکن الدین نے عمیر کے گھوڑے کی گردن تپتپاتے ہوئے کہا، لڑائی میں اب آپ کا کردار کیسے اور کہاں شروع ہوگا؟ آپ جنگ کا آغاز کیجئے۔ میں اپنی لشکر کے ساتھ اس وقت دشمن پر حملہ آور ہوں گا جب جنگ زور پکڑ چکی ہوگی۔ اس کے دو فوائد ہوں گے، ایک تو فرانسیسی یہ سمجھیں گے کہ قہرہ سے ہمیں کمک آ گئی ہے کیونکہ میرا لشکر قہرہ کی طرف سے آنے والی صحرا پر اس طرف بڑھ رہا ہے، دوسرے اس وقت میرا لشکر تازہ دم ہوگا اور میں فرانسیسیوں کی صفیں درہم برہم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ رکن الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی رائے سے اتفاق ہے۔ عمیر نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے اب اجازت دیں۔ رکن الدین بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا بولا، میں آپ کو اپنے لشکر کے آخری سرے تک چھوڑنے جاؤں گا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار اپنی لشکر کی صفوں کے آگے آگے گزرنے لگے۔ سپاہی عمیر کو دیکھ کر فضا میں ہاتھ لہرا لہرا کر تکبیریں بلند کر رہے تھے۔ عمیر مسکرا رہا تھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، اسلام کی بہادر علم بردارو، میرا نام عمیر بن خزام ہے اور میں موت کے مسافروں کا سالار ہوں۔ دشمن کی تعداد کی فکر نہ کرو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کے ساتھ بے کسی کی حالت میں 1000 کو جو ہر طرح کی شان و شوکت رکھتے تھے بدر کے میدان میں شکست دی تھی۔ یہ خبر تمہارے لیے حوصلہ افزا ہوگی۔ میں نے فرانسیسیوں کے جہازوں کو آگ لگا کر دمیات ان سے چھین لیا ہے اور بحر الصغیر تک ان کی تمام خرگاہوں کو پامال کر دیا ہے۔ صلیبی ہم پر دیوانوں کی طرح حملہ آور ہوئے ہیں اور یاد رکھو، پاگل کتے زیادہ دیر تک اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ ان کے تمام وہ مسکن جہاں سے اٹھ کر یہ ہم پر گدوں کی طرح حملہ آور ہوتے تھے ہم نے ختم کر دیے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر انہیں اس طرح ہانک دوں گا جیسے ہمارے عرب ساربان صحرا کے اندر اونٹوں کے قافلوں کو ہانکتے ہیں۔ عمیر ذرا دیر کو رکا، پھر اپنی کھولتی ہوئی آواز میں بڑی روانی کے ساتھ کہتا چلا گیا، ہمارے دشمن کی تہذیب ہمارے لیے ایک خاردار جاڑی ہے اور ہم اپنے مرغزاروں میں ایسی خاردار جاڑیاں نہ اگنے دیں گے۔ اس جنگ کو اپنی دفاعی حصار کا آخری بند سمجھ کر لڑو۔ ہم دشمن کی کمر پہلے ہی توڑ چکے ہیں، اب اس میدان میں اسے آج تلخ حقائق کا سامنا کرنا ہوگا۔ عمیر خاموش ہو گیا اور اسلامی لشکر کی صفوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس زور سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی کہ یہ توانا آوازیں منصورہ کی فصیل سے ٹکرا کر ایک بھیانک بازگشت کے ساتھ صحرائی وسعتوں میں پھیل گئیں۔ لشکر کے آخری سرے پر آ کر عمیر نے رکن الدین سے مصافحہ کیا،
اپنے چہرے پر پہلے کی طرح خود کا نقاب گرا کر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا ریت کے ٹیلے پر کڑے حوازن کے پاس آیا اور پھر وہ دونوں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے صحرا کے اندر غائب ہو گئے۔ دونوں لشکر جنگ کے بگل، نقارے، دفیں اور طبل بجاتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ چلچلاتی دھوپ میں گمسان کا ران پڑا اور صحرائی ریت انسانی خون سے سرخ ہونے لگی۔ لوئی فرانس کا بادشاہ اپنے قلب میں لڑ رہا تھا، جبکہ اس کے دائیں بائیں کے لشکروں کی کمان اس کے دونوں بھائیوں الفانسو اور کاؤنٹ آف انجو کے ہاتھ میں تھی۔ لڑائی جب زوروں پر تھی، صحرا کے اندر اللہ اکبر کی ہزاروں صدائیں دونوں لشکروں کے کانوں میں پڑنے لگی۔ جب لڑتے لڑتے انہوں نے مشرق کی طرف دیکھا تو عمیر اپنی لشکر کے ساتھ سنسناتے تیروں کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ان تکبیروں کے جواب میں لڑتے ہوئے مسلم سپاہی بھی تکبیریں بلند کرنے لگے اور جنگ کا نقشہ بدلنے لگے۔ عمیر آتے ہی اپنے موت کے مسافروں کے ساتھ لوئی کے بھائی کاؤنٹ آف انجو کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ عمیر کا یہ حملہ اس قدر اچانک اور زوردار تھا کہ وہ کاؤنٹ آف انجو کے لشکر کو اپنے قلب سے علیحدہ کرتا منصورہ کی فصیل تک دھکیل کر لے گیا تھا۔ یہاں آ کر عمیر نے کاؤنٹ کے لشکر کو کاٹ کر دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصے پر ابو نواس اور دوسرے پر حوازن حملہ آور ہوئے تھے اور مصری فوج کے وہ سپاہی جو پہلے سے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے اب صلیبیوں کی پشت پر سے حملہ آور ہو رہے تھے۔ کاؤنٹ آف انجو کے لشکر کی صفوں کو درہم برہم کرنے کے بعد عمیر نے آدھا لشکر ابو نواس اور حوازن کی قیادت میں رہنے دیا اور آدھی لشکر کے ساتھ فرانسیسی فوج کے میسرا پر، جس کی قیادت لوئی کا دوسرا بھائی الفانسو کر رہا تھا، اس طرح حملہ آور ہوا تھا جیسے اس نے زمین کا کمربند پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچ لیا ہو۔ عمیر جس وقت دشمن کے میسرا پر حملہ آور ہو رہا تھا اس وقت رکن الدین بیبرس نے اس زور کا حملہ کیا کہ فرانسیسی فوجوں کے قدم اکڑ گئے اور مسلمانوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ آخر بچی کچی صلیبی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی شکست تسلیم کر لی۔ فرانس کا بادشاہ لوئی نہم اور اس کے دونوں بھائی الفانسو اور کاؤنٹ آف انجو تینوں گرفتار کر لیے گئے۔ اسلامی لشکر قیدیوں کو لے کر شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنے گھوڑے پر سوار عمیر جب منصورہ میں داخل ہوا تو ایک بزرگ صورت بوڑھا آگے بڑھا اور عمیر کے گھوڑے کی باک پکڑتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے کہا، میں آپ کو اس شہر میں داخل ہونے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ہماری قوم کے ترکش میں ایسے تیر ہیں جس پر بھروسہ کر کے ہم اپنے کسی بھی دشمن کو اس سے چھید سکتے ہیں۔ اس جنگ میں ہمارے لیے آپ نے جو کردار ادا کیا ہے اس کے بیان اور تعریف کے لیے ہم مصری مناسب الفاظ جمع نہیں کر سکے۔ عمیر جواب طلب نگاہوں سے اپنے بائیں طرف رکن الدین بیبرس کی طرف دیکھنے لگا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ اس سے بہت کچھ پوچھ رہا تھا۔ رکن الدین بیبرس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ مصر کے قاضی القضاء تاج الدین ہیں، قاہرہ سے آنے والے کمک کے ساتھ تبلیغ کے سلسلے میں یہاں آئے تھے اور اب آپ کو شہر میں داخل ہونے پر خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ عمیر ان کے احترام میں جب فوراً گھوڑے سے کودنے لگا تو قاضی تاج الدین نے اس کی ٹانگ پکڑی اور گھوڑے سے اترنے نہ دیا۔ عمیر نے سراپا التجا بن کر ان کی طرف دیکھا، جس کے جواب میں قاضی تاج الدین نے بڑی شفقت سے کہا، بیٹے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت سے محروم نہ کرو۔ میں اس جنگ میں حصہ تو نہیں لے سکا لیکن یہ سعادت ضرور نصیب ہوئی ہے کہ ایک ایسے مجاہد کی گھوڑے کی باگیں پکڑ کر پیدل چلوں جس نے ہمارے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جرت کی اور بجلی اور رات بن کر ان کی صفوں کو اس طرح درہم برہم کر دیا جس طرح تیز طوفان تنکوں یا خشک پتوں کو منتشر کر دیتا ہے۔ عمیر نے پھر بڑی بے کسی سے کہا، آپ میرے ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ تاج الدین نے پھر مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے ضمیر کی ملامت میرے لیے ایک نیکی بن گئی ہے، مجھے امید ہے تم مجھے اس نیکی سے محروم نہیں کرو گے۔ عمیر خاموش ہو گیا اور اس حالت میں کہ تاج الدین اس کے گھوڑے کی باگیں پکڑے اس کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، وہ شہر کے قلعے کی طرف بڑھنے لگے۔ شہر کے وسط میں آ کر جہاں عام لوگوں اور لڑائی میں حصہ لے کر لوٹنے والے سپاہیوں کی بہت بھیڑ تھی، لوگوں نے احتراماً عمیر کے گھوڑے کو روک لیا اور ٹاٹے مارتا ہوا بے پناہ ہجوم اسے دیکھنے لگا۔ مکانوں کی چھتوں سے اس پر پھول پتیاں نچاور کیے جا رہے تھے۔ رکن الدین ذرا آگے بڑھ کر راستہ صاف کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اسی لمحہ ایک دبلا پتلا سپاہی جس نے اپنے چہرے پر خود کا نقاب گرا رکھا تھا عمیر کے قریب آیا اور انار کے رس کی بری ہوئی چاگل اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر عمیر کو پیش کی۔ عمیر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا رہ گیا، وہی حسین ترین لڑکیوں جیسے ہاتھ اور لمبی مخروطی انگلیاں جنہوں نے یروشلم میں عمیر کی ٹانگ کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کی انگلیوں کے ناخن ایسے سرخ تھے گویا وہ ناخن نہیں پکراج ہوں جو ہاتھ میں جڑ دیے گئے ہوں۔ عمیر نے جب ہاتھ بڑھا کر چاگل نہ پکڑی اور اس کی خوبصورت ہاتھوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا تو وہ حسین ترین لڑکی جو سپاہیانہ لباس پہنے ہوئی تھی حرکت میں آئی
اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے اور ٹانگوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ چاگل اس نے جلدی جلدی زین کے ہننے سے لٹکا دی اور خود ہجوم کے اندر ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ عمیر اپنے گھوڑے سے کودا اور اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ تھوڑی دور تک وہ اس لڑکی کو بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر وہ ہجوم کے اندر ایسی غائب ہوئی کہ عمیر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے تلاش نہ کر سکا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوال ابھر رہے تھے۔ وہ کون ہے؟ ہر جنگ میں وہ میرے پیچھے کیوں آتی ہے؟ کیا اس کا تعلق مصر سے ہے یا وہ؟ لیکن اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ عمیر الجھا سا اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ رکن الدین لوگوں کے ہجوم کو پیچھے ہٹا کر واپس آ رہا تھا۔ عمیر کے پیچھے ابو نواس اور حوازن کھڑے تھے۔ ابو نواس نے مسکراتے ہوئے عمیر سے پوچھا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ عمیر پیچھے مڑتے ہوئے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ابو نواس اور حوازن کے پیچھے اس کی نگاہیں ایک جوان پر مرکوز ہو گئیں جو گھوڑے پر سوار تھا، جس کے چہرے پر ایک لمبے سفر کے آثار اور لباس پٹا ہوا تھا۔ عمیر کے سپاہیوں نے اسے گھیر رکھا تھا اور ان پر سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے، لیکن وہ انہیں دائیں بائیں ہٹاتا ہوا عمیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابو نواس اور حوازن بھی گھبرائے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں رکن الدین کی آواز عمیر کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمیر نے ہاتھ سے اس جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جوان میرا سپاہی ہے، میں اسے مسکن میں چھوڑ کر آیا تھا، وہاں سے میرے لیے کوئی بڑی خبر لایا ہے۔ اتنی دیر تک وہ جوان عمیر کے قریب آیا اور ایک ہی سانس میں کہہ گیا، میرے آقا، گلیل اور ناصرہ کے صلیبی نائٹوں نے ہمارے مسکن پر حملہ کر دیا ہے اور ہمارے جوان قلعے میں محصور ہو کر انہیں روکے ہوئے ہے۔ ان کی تعداد 15,000 کے قریب ہے۔ میں بڑی مشکل سے رسوں کے ذریعے قلعے کی پشت سے اتر کر باہر آیا۔ 5 میل پیدل چلنے کے بعد ایک بستی سے میں نے گھوڑا خریدا اور آپ کے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں۔ عمیر کا رنگ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے ابو نواس سے کہا، ابو نواس، لشکر کو کوچ کا حکم دے دو۔ ابو نواس نے ایک سیاہ جھنڈی فضا میں لہرائی، جس کے جواب میں جگہ جگہ سیاہ جھنڈیوں سے مخصوص اشارے ہوئے اور عمیر کا لشکر واپس مڑ کر شہر سے باہر نکلنے لگا۔ رکن الدین پھر بولا، آپ کا لشکر تکا ہوا ہے، تھوڑی دیر انہیں سستانے دیں، پھر کوچ کریں۔ میں بھی اپنے چند دستوں کے ساتھ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ عمیر نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے کہا، یہ وقت آرام کرنے کا نہیں، میرے مٹھی بھر سپاہی قلعے میں محصور ہو کر بڑی بےتابی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو مہینوں لگاتار گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرنے کی تربیت دے رکھی ہے۔ اس وقت جب کہ ہمارا مسکن دشمن کے حصار میں ہے، وہ مرنے کو آرام پر ترجیح دیں گے۔ رکن الدین نے بھی اپنا گھوڑا موڑ لیا، میں بھی اپنے لشکر کے ایک دستے کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ عمیر نے اسے روک دیا، آپ کے ذمہ ابھی یہاں بہت کام ہے، آپ نے ابھی جنگی قیدیوں کو سنبھالنا ہے، میں اکیلا ان گرگسوں کے لیے کافی ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سنیں گے کہ صلیبی میرے آگے آگے لومڑیوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ رکن الدین نے ایک اور پیشکش کی، تو پھر میرے لشکر سے اپنی ضرورت کے مطابق جتنے دستے بھی آپ مناسب سمجھیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ عمیر نے پھر انکار کر دیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے کام میں لگ جائیے۔ ساتھ ہی اس نے مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، مجھے اب اجازت دیں۔ رکن الدین نے اس سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد قاضی تاج الدین سے ہاتھ ملا کر عمیر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا شہر سے باہر نکلا۔ اس کا لشکر وہاں پہلے ہی اس کا منتظر تھا اور چند لمحوں بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ شمال کے رخ پر بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔